حضرت سید شرف الدین قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت حضرت سید محی الدین یحییٰ ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر حماد شریف میں ہوئی۔ اپنے والد صاحب کی تربیت میں آپ نے رائے سلوک کی منزلیں طے کیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی حکم پر آپ کے والد ماجد نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ آپ کی زندگی مجاہدے سے بھرپور تھی۔ آپ قناعت پسندی کے چمکتے ہوئے چاند ہیں۔ دیانت آپ کے گھر کی ایک پاکیزہ کنیز ہے۔ آپ ہمیشہ صداقت کے گھوڑے پر سوار رہے۔ آپ کا وصال حماد شریف میں ہوا، وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کے مجاہدے سے سارے عالم کا بھلا رہا، اور آپ کا مجاہدہ کا عالم یہ کہ آپ ایک درخت کی شاخ کو 3 سال تک پکڑے کھڑے رہے۔ یہ تمام عرصہ آپ نے کھائے پیے بغیر گزارا۔ آپ کی زبان مبارک سے ہمیشہ سچ بات نکلتی تھی، چاہے وہ کسی کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اس کے بعد بہت سے لوگ آپ کے دشمن بھی ہو گئے تھے، لیکن آپ اس بات کو خاطر میں نہ لاتے۔ اسی کے سبب آپ نے دشمنوں نے آپ کو جنگل میں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ اسی کے سبب آپ کے دشمنوں نے آپ کو جنگل میں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جنگلی جانور آپ کو چیر پھاڑ دیں گے، آپ لقمۂ انجل بن جائیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جنگلی درندے آپ کے قریب آتے اور پھر آپ کو نقصان پہنچائے بغیر واپس چلے جاتے۔ آپ کے دشمنوں نے سوچا کہ اگر ان کو جنگلی درندے کچھ نہیں کہتے تو پھر بھی کیا ہے، یہ بھوک سے مر جائیں گے۔ لیکن ایک ہفتہ گزر گیا، آپ کو کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر ایک دم وہ رسیاں کھل گئیں آپ کو جن سے باندھا گیا تھا۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا کہ عرض کرنے لگا کہ حضرت، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زبان سے ہمیشہ سچ نکلے، جبکہ اکثر اوقات میں جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ جو ہمارے ہاں ہفتہ وار محفل ہوتی ہے، اس میں شریک ہوا کر، اللہ نے چاہا تو تیری زبان سے سچ نکلے گا۔ وہ آپ کی محفلوں میں آنے لگا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کی جھوٹ والی عادت جاتی رہی، وہ ہر بات سچ بولنے لگا۔ آپ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ سفر میں ایک خطرناک جنگل کا سفر تھا۔ سفر بھی ایک خطرناک جنگل کا تھا جہاں درندے رہتے تھے۔ ہر گھڑی اس بات کا خطرہ رہتا تھا کہ کوئی جنگلی درندہ حملہ نہ کر دے، لیکن آپ ان ساری چیزوں سے بے نیاز تھے۔ آپ کے دل میں ان باتوں کا نام کا بھی خوف نہ تھا۔ شام کا وقت تھا، قافلے پر تھکن کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ سست روی سے اس کا سفر جاری تھا۔ آپ نے فرمایا اسی مقام پر خیمے لگا دو، اللہ نے چاہا تو اگلی صبح کو دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ چنانچہ خیمے لگا دیے گئے، اونٹوں پر سے سامان اتار لیا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک شیروں کا جھنڈ آپ کی طرف آ نکلا۔ آپ کے عقیدت مند پریشان ہو گئے اور کمانوں میں تیر رکھ لیے۔ آپ نے انہیں منع فرمایا کہ شیروں کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کمانوں سے تیر نکال لیے، اگلے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ شیروں کا جھنڈ آپ کی طرف آ گیا، آپ کی قدم بوسی کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے پوچھا، یا سیدی، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا، کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت ان شیروں کے دلوں میں ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں آئے اور ہماری قدم بوسی کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ ایک بدکار عورت نے آپ پر زنا کا الزام لگایا کہ آپ نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ بات سارے حماد شریف میں پھیل گئی۔ آپ کے مخالفین کو ایک کھلا موقع مل گیا کہ وہ آپ کی مخالفت کریں، اور اس محاذ پر ڈڑیائیں۔ آپ کے مریدوں اور عقیدت مندوں کو یہ معاملہ بہت ناگوار تھا۔ وہ بڑے کرب سے گزر رہے تھے۔ چند لاڈلے عقیدت مندوں سے نہ رہا گیا۔ وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے کہ یا سیدی، ہمیں حکم دیجئے کہ ہم اس عورت کو قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، آج شام سے پہلے اس کا چہرہ مسخ ہو جائے گا اور حماد شریف کے لوگ اصل حقیقت سے واقف ہو جائیں گے۔